السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور مجرب شادی کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں، رشتے رک گئے ہیں یا بار بار رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ چلیں میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں۔ بغیر نماز کے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، 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 سلام قولا من رب الرحیم۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 111 مرتبہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا ودود یا اللہ، 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 یا لطیف یا ودود یا اللہ۔ 111 مرتبہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا مانگیں، یا اللہ میری شادی آسان فرما، نیک رشتہ عطا فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ یہ وظیفہ باقاعدگی سے کریں، کم از کم 40 دن تک۔ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور نکاح کی آسانی ہو۔ والدین کی خدمت اور دعا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ شادی اسلام ایک مقدس رشتہ ہے۔ قرآن کریم نے نکاح کو میثاق غلیظ یعنی ایک مضبوط عہد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح صرف جسمانی یا معاشرتی ضرورت نہیں بلکہ سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یعنی نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بس یہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اتنا اہم ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ رشتے کیوں رک جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی رکاوٹ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی گناہوں کی کثرت سے، کبھی حرام کمائی کی نحوست سے، اور کبھی حسد یا جادو جیسی چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا کلام ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے، سچائی اور حلال کمائی پر قائم رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، تو کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ اس سلسلے میں بزرگان دین کے بے شمار اقوال بھی ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ رزق اور شادی کے معاملات دعا سے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اس کے معاملات اللہ خود آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے نیک جوڑا بھی عطا فرماتا ہے۔ دعاؤں کا ذکر ہو تو حضرت زکریا کی دعا یاد آتی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
اسی طرح قرآن کی ایک اور دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعائیں جب یقین کے ساتھ مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ کرشماتی طور پر راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ان سب باتوں کو صرف سن کر نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنے دل پر نقش کر لیں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور ضرورت مندوں کو صدقہ دیں۔ یاد رکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور شادی کے معاملات میں آنے والی رکاوٹیں اللہ صدقے کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو بہن یا بھائی شادی کی پریشانی میں مبتلا ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو نیک رشتہ عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو سکون بخش اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے نکاح کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔